اذکار و عبادات میں سے 6 کلمے بھی ہیں جن کو ہم بچپن سے سنتے اور یاد کرتے آ رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 6 کلمے اسی ترتیب کے ساتھ دین میں مقرر نہیں ہیں، حالانکہ اس کی حیثیت کیا ہے آج ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 6 کلموں کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یا محض تعلیم کے لیے مرتب کی گئی ہیں۔ پہلا کلمہ کنز العمال اور مستدرک حاکم میں، دوسرا کلمہ سنن ابن ماجہ اور بخاری شریف میں، تیسرا کلمہ مصنف ابن ابی شیبہ اور ابن ماجہ میں، اور چوتھا کلمہ مصنف عبد الرزاق مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، اور بقیہ 2 کلموں کے الفاظ متفرق طور پر احادیث میں موجود ہیں۔ سامعین محترم، اب آتے ہیں اس اجمال کی تفصیل کی طرف۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سامعین محترم، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں عبادات، عقائد، اذکار سب کچھ واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ انہی اذکار و عبادات میں سے 6 کلمے بھی ہیں جن کو ہم بچپن سے سنتے اور یاد کرتے آ رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 6 کلمے اسی ترتیب کے ساتھ دین میں مقرر نہیں ہیں، حالانکہ اس کی حیثیت کیا ہے آج ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 6 کلموں کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یا محض تعلیم کے لیے مرتب کی گئی ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ بات یاد رکھیے کہ 6 کلموں میں سے شروع کے جو 4 کلمے ہیں ان کے الفاظ بعینہا احادیث میں موجود ہیں، اور 5ویں اور 6ٹھے کلمے کے جو الفاظ ہیں وہ مختلف احادیث میں متفرق طور پر موجود ہیں، اور 5ویں اور 6ٹھے کلمے کے الفاظ کو ان ادعیہ، ان دعاؤں سے لیا گیا ہے جو احادیث میں موجود ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عقائد تدوین ہوئے تو اس وقت کے لوگوں نے ان 6 کلموں کو اسی ترتیب کے ساتھ اور انہی ناموں کے ساتھ مرتب کیا تاکہ مسلمانوں کے عقائد درست ہوں، اور ان کلموں کو یاد کر کے ان مواقع پر پڑھا جائے جن مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اور ان پر جو فضائل بیان کیے ہیں وہ فضائل بھی حاصل ہو جائیں۔ پہلا کلمہ کنز العمال اور مستدرک حاکم میں، دوسرا کلمہ سنن ابن ماجہ اور بخاری شریف میں، تیسرا کلمہ مصنف ابن ابی شیبہ اور ابن ماجہ میں، اور چوتھا کلمہ مصنف عبد الرزاق مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، اور بقیہ 2 کلموں کے الفاظ متفرق طور پر احادیث میں موجود ہیں۔ سامعین محترم، اب آتے ہیں اس اجمال کی تفصیل کی طرف، یعنی پہلا کلمہ کنز العمال میں اور مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ وہ حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ جنت عدن وہی اول ما خلق اللہ فقالت لها تکلمی فقالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قد افلح المؤمنون وقد افلح من دخلها وشقی من دخل النار۔ رواہ الطبرانی فی معجم الاوسط، رواہ الحاکم فی المستدرک، رواہ الکنز العمال فی کتاب الفضائل۔ اس حدیث کو معجم الاوسط نے، کنز العمال نے اور مستدرک حاکم والے نے روایت کی ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت عدن کو پیدا فرمایا، قرآن میں آتا ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار، اس جنت کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور یہ وہ پہلی جنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تکلمی، کہ مجھ سے بات کریں، تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سامعین محترم، یہ ہمارا محل استشہاد ہے کہ یہ والا جو کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پورا اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد اس جنت نے کہا قد افلح المؤمنون، کہ مومن کامیاب ہو گئے،
قد افلح من دخلها، اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو جنت میں داخل ہو گئے، وشقی من دخل النار، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو آگ کے اندر داخل ہوئے۔ سامعین محترم، یہ تھی پہلا کلمہ، اور دوسرے کلمے کا ثبوت بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ حدیث اس طرح، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال 3 مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، رواه البخاری، رواہ مسلم و ابو داود والبخاری و سنن ترمذی فی کتاب الطہارہ۔ ان کتاب والوں نے اس حدیث کو کتاب الطہارہ کے اندر ذکر کی۔ راوی حضرت انس بن مالک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صحیح طریقے سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ، دوسرا کلمہ پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے بھی داخل ہونا چاہے ہو سکتا ہے۔ سامعین محترم، تو دوسرے کلمے کا ثبوت اس احادیث کے اندر موجود ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے کلمے کی طرف۔ تیسرا کلمہ جس حدیث کے اندر موجود ہے وہ حدیث اس طرح ہے، حدیث اس طرح، حدثنا ابو اسامۃ عن مسعر عن عبد اللہ عن ابراہیم السکسکی عن عبد اللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا استطيع ان آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني قال قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم فقال یا رسول اللہ هذا لربی فما لی قال قل اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی رواہ مصنف ابن ابی شیبہ فی کتاب الدعاء۔ اس حدیث کو مصنف ابن ابی شیبہ نے کتاب الدعاء کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا کہ قرآن میں سے کچھ مجھے یاد نہیں رہتا، تو مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس کو میں یاد کر سکوں اور میرے لیے وہ کافی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تیسرا کلمہ جو ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ والا، یہ پورا تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ھذا لربی، اس میں تو میرے رب کے فضائل ذکر ہیں، تو میں اپنے گناہوں کو بخشنے کے لیے کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، کہا کہ یہ دعا پڑھو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جس میں چھوٹے کلمے کا ذکر ہے۔ وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، او قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ثم قال اللہم اغفر لی او دعا استجیب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، رواہ الترمذی فی کتاب الدعوات۔ اس حدیث کو ایسے ہی امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات کے اندر لائے ہیں، اور راوی حضرت عبادہ ابن صامت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کے کسی پہر بیدار ہو جائے اور بیدار ہونے کے بعد وہ چھوٹا کلمہ پڑھ لے، پھر وہ جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے تو اس کو بخش دیا جاتا ہے، اگر وہ نماز پڑھ لے، وضو کر لے، نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ سامعین محترم، تو یہ 4 کلمے انہی الفاظ کے ساتھ بعینہا احادیث میں موجود ہیں، اور بقیہ جو 2 کلمے 5ویں اور 6ٹھے ان کے جو الفاظ ہیں وہ مختلف احادیث میں متفرق طور پر موجود ہیں، جو کہ دعائیں ہیں جن کو علماء نے ایک جا کر کے اکٹھی کر کے لوگوں کی آسانی کے لیے اکٹھا کیا ہے، تاکہ لوگ ان کو بر وقت پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس پر جو فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں وہ فضائل ان کو حاصل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔